خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو پاکستان میں تقریباً ہر کمانے والے شخص کے لیے اہم ہے: ٹیکس۔ جی ہاں، ٹیکس۔ خاص طور پر ہم ٹیکس بچانے کے قانونی طریقوں یعنی ٹیکس اوائڈنس اور غیر قانونی ٹیکس چوری یعنی ٹیکس ایویژن، ان کے درمیان جو فرق ہے اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بالکل، اور یہ فرق جاننا بہت ضروری ہے۔ جی، صرف قانون کی پاسداری کے لیے ہی نہیں، بلکہ میرا مطلب ہے سمجھداری سے مالی منصوبہ بندی کرنے اور ملکی معیشت میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے بھی۔ درست کہا۔ ہمارے پاس کچھ ٹیکس گائیڈز اور مضامین ہیں، اور ہمارا مقصد ان میں سے اہم نکات اور معلومات وہ نچوڑ کر آپ تک پہنچانا ہے۔ جی، کوشش یہی ہے۔ کوشش یہ ہوگی کہ اس پیچیدہ موضوع کو تھوڑا آسان بنایا جائے، جو الجھنیں ہیں وہ دور ہوں، اور یہ واضح ہو کہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی ٹیکس کی ذمہ داریوں کو کیسے سنبھالا جا سکتا ہے۔ ٹھیک، تو آئیے اس موضوع کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ چلیں۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ٹیکس اوائڈنس کو سمجھتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ مطلب جو مواد ہمارے پاس ہے اس کے مطابق۔ جی دیکھیے، ٹیکس اوائڈنس بنیادی طور پر یہ اپنی ٹیکس کی ذمہ داری کم کرنے کے لیے قانون کے اندر رہتے ہوئے جو طریقے موجود ہیں ان کا استعمال ہے۔ اچھا، یعنی قانونی طریقے۔ بالکل قانونی، یعنی قانون آپ کو جو رعایتیں دیتا ہے، کٹوتیاں ڈیڈکشنز دیتا ہے، یا مرات انسینٹیوز دیتا ہے، ان سے بھرپور فائدہ اٹھانا۔ تو یہ کوئی غلط کام نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ کوئی جرم نہیں، بلکہ اسے ایک طرح کی مالی سمجھداری سمجھا جاتا ہے۔ اچھا۔ پاکستان کا انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 اور دوسرے متعلقہ قوانین اس کی باقاعدہ اجازت دیتے ہیں۔ جو ذرائع ہم دیکھ رہے ہیں وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ یہ غیر اخلاقی نہیں، بلکہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ایک ذمہ دارانہ مالی رویہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، تو یہ تو تھی تعریف، لیکن عملی طور پر اس کی مثالیں کیا ہیں؟ مطلب روزمرہ زندگی میں؟ جی، بہت سی مثالیں ہیں۔ ذرائع میں کچھ عام مثالیں دی گئی ہیں، جیسے ایک طریقہ ہے حکومت کی منظور شدہ بچت اسکیموں میں سرمایہ کاری کرنا۔ یہ اوائڈنس ہے؟ جی ہاں، یہ ایک بہت عام اور مؤثر طریقہ ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی منظور شدہ پینشن فنڈز میں یا نیشنل سیونگز سرٹیفکیٹس وغیرہ میں سرمایہ کاری کرتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ تو اس سے ان کی قابل ٹیکس آمدنی کم ہو جاتی ہے۔ اچھا۔ جی، یہ نہ صرف ٹیکس بچاتا ہے بلکہ مستقبل کے لیے بچت بھی فراہم کرتا ہے۔ انکم ٹیکس آرڈیننس میں اس کے لیے باقاعدہ شقیں موجود ہیں۔ اور کاروباری حضرات یا کمپنیاں، وہ جو اپنے جائز اخراجات ظاہر کرتے ہیں، جیسے ملازمین کی تنخواہیں، دفتر کا کرایہ، بلز یا کاروباری سفر کے اخراجات، یہ بھی اوائڈنس ہی ہے؟ یقیناً، یہ بالکل جائز کاروباری کٹوتیاں ہیں، جب تک یہ اخراجات حقیقی ہیں اور کاروبار چلانے کے لیے ضروری ہیں۔ ان کا دعویٰ کرنا قانون کے عین مطابق ہے۔ صحیح۔ دراصل یہ تسلیم کرنا ہے کہ منافع جو ہے وہ اصل آمدنی میں سے ان اخراجات کو نکالنے کے بعد ہی شمار ہوتا ہے۔ اچھا۔ دونوں ذرائع، مطلب وہ ٹیکس ایویژن ورسز ٹیکس ایویژن والا PDF اور ٹیکسیشن PK، دونوں اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ ذرائع میں خیراتی عطیات کا بھی ذکر ہے، یعنی منظور شدہ اداروں کو ڈونیشن دینا بشمول زکوٰۃ۔ اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ یہ بھی ٹیکس بچانے کا ایک اہم قانونی راستہ ہے۔ انکم ٹیکس آرڈیننس کا سیکشن 61 خاص طور پر اس کی اجازت دیتا ہے۔ سیکشن 61؟ جی، اگر آپ کسی منظور شدہ خیراتی ادارے کو عطیہ دیتے ہیں تو آپ کو اس پر ٹیکس کریڈٹ یا کٹوتی مل سکتی ہے۔ اچھا۔ یہ نہ صرف ٹیکس بچت ہے بلکہ معاشرے کی بھلائی میں حصہ ڈالنے کا ایک طریقہ بھی ہے۔ بس یہ ضروری ہے کہ ادارہ FBR سے منظور شدہ ہو اور آپ کے پاس عطیہ کی رسید موجود ہو۔ یہ دلچسپ ہے۔ تو گویا قانون خود حوصلہ افزائی کر رہا ہے کہ لوگ ان طریقوں سے فائدہ اٹھائیں۔ بالکل، آپ اسے اس طرح دیکھ سکتی ہیں کہ حکومت ان طریقوں سے مخصوص معاشی یا سماجی رویوں کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے۔ مثلاً بچت کی حوصلہ افزائی، کاروبار کو فروغ دینا یا فلاحی کاموں میں عوام کی شرکت بڑھانا۔ اس لیے یہ طریقے نہ صرف قانونی ہیں بلکہ اکثر اوقات معاشی طور پر بھی فائدہ مند سمجھے جاتے ہیں۔ ٹھیک۔ ٹیکسیشن PK والے ماخذ میں گھر کے قرض پر سود کی کٹوتی اور کیپٹل گینز ٹیکس کی منصوبہ بندی کا بھی ذکر ہے۔ یہ سب اسی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ ایک اور مثال جو وہ پہلے والے ذریعے میں دی گئی ہے، وہ کاروباری ڈھانچے یا سودوں کو اس طرح ترتیب دینا ہے کہ ٹیکس کی ذمہ داری کم ہو، جیسے انضمام، مرجرز یا اثاثوں کی منتقلی۔
یہ تھوڑا پیچیدہ لگتا ہے۔ جی، یہ ذرا پیچیدہ ہے اور زیادہ تر بڑی کمپنیوں یا آپ کہہ لیں پیچیدہ مالی معاملات میں ہوتا ہے۔ اچھا۔ اس میں ماہرین قانون اور ٹیکس مشیر شامل ہوتے ہیں جو اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ تمام کارروائی قانون کے مطابق ہو اور اس کے نتیجے میں ٹیکس کی بچت ممکن ہو سکے۔ یہاں بھی کلیدی نقطہ قانون کی پابندی ہے۔ یعنی جب تک سب کچھ قانونی ہے۔ جی، جب تک سب کچھ قانونی دائرے میں ہے، یہ ٹیکس اوائیڈنس ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ واضح ہو گیا کہ ٹیکس اوائیڈنس قانون کے اندر رہتے ہوئے ٹیکس بچانے کا نام ہے۔ اب آتے ہیں اس کے بالکل الٹ پہلو پر، ٹیکس ایویژن یعنی ٹیکس چوری۔ یہ کیا ہے اور یہ ایوائیڈنس سے کیسے مختلف ہے؟ جی، یہ ایوائیڈنس کے بالکل برعکس ہے۔ ٹیکس ایویژن مکمل طور پر غیر قانونی ہے۔ مکمل طور پر؟ جی ہاں، مکمل طور پر۔ اس میں جان بوجھ کر ٹیکس کی ادائیگی سے بچنے کے لیے غیر قانونی طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ جیسا کہ ذرائع واضح کرتے ہیں، اس میں دھوکہ برہی، حقائق چھپانا اور قانون کی صریح خلاف ورزی شامل ہے۔ تو اس میں کس قسم کے غیر قانونی کام شامل ہیں؟ ذرائع کچھ مثالیں دیتے ہیں۔ ایک تو ہے اپنی آمدنی کم بتانا، یہ تو کافی عام لگتا ہے۔ جی ہاں، یہ شاید سب سے عام طریقہ ہے۔ لوگ اپنی تمام آمدنی ظاہر نہیں کرتے، خاص طور پر وہ آمدنی جو نقد میں ہو یا جس کا ریکارڈ رکھنا مشکل ہو۔ جیسے؟ مثلاً فری لانسنگ سے کمائی، دکان یا کاروبار کے اصل منافع کو کم دکھانا یا جائیداد کے کرائے کی آمدنی چھپانا۔ دونوں ذرائع میں اس کا ذکر ہے۔ اور اخراجات کو بڑا چڑھا کر پیش کرنا، یہ کیسے ہوتا ہے؟ اس میں لوگ ایسے اخراجات کا دعویٰ کرتے ہیں جو حقیقت میں ہوئے ہی نہیں، یا ذاتی اخراجات کو کاروباری خرچہ بنا کر پیش کرتے ہیں۔ اوہ، اچھا۔ مثال کے طور پر ذاتی سفر کو کاروباری دورہ قرار دینا یا جعلی رسیدیں بنا کر اخراجات کی رقم بڑھا دینا، یہ بھی سراسر دھوکہ دہی ہے۔ ذرائع میں جعلی مالیاتی ریکارڈ بنانے کا بھی ذکر ہے۔ یہ تو کافی سنگین لگتا ہے۔ بالکل، یہ منظم طریقے سے کی جانے والی ٹیکس چوری ہے۔ اس میں جعلی انوائسز بنانا، فرضی کمپنیاں یا سپلائرز دکھانا یا لین دین کو اس طرح ریکارڈ کرنا کہ اصل منافع چھپایا جا سکے۔ یہ ایک مجرمانہ فعل ہے اور اس کے نتائج بہت سخت ہو سکتے ہیں۔ اور اثاثوں کو چھپانے کا بھی ذکر ہے، خاص طور پر آف شور اکاؤنٹس باہر کے ملکوں میں۔ جی، اپنی اصل دولت، جائیدادیں، چاہے وہ پاکستان میں ہوں یا باہر، بینک اکاؤنٹس یا دیگر سرمایہ کاری کو ٹیکس حکام سے پوشیدہ رکھنا بھی ٹیکس چوری ہے۔ لیکن کیا حکومتیں یہ پکڑ سکتی ہیں؟ جی، حکومتیں بشمول پاکستان کی حکومت اب بین الاقوامی معاہدوں کے تحت معلومات کے تبادلے کے ذریعے ایسے چھپے ہوئے اثاثوں کا سراغ لگانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ٹیکسیشن پی کے اس پہلو پر روشنی ڈالتا ہے۔ اور ایک آخری طریقہ جو ذرائع برتاتے ہیں وہ ہے سرے سے ٹیکس ریٹرن ہی فائل نہ کرنا۔ ہاں، یہ بھی ٹیکس چوری ہی ہے۔ اگر آپ کی آمدنی قابل ٹیکس حد سے زیادہ ہے تو قانوناً آپ پر ریٹرن فائل کرنا لازم ہے۔ اچھا۔ ایسا نہ کرنا اپنی قانونی ذمہ داری سے فرار ہے اور اس کے بھی نتائج ہو سکتے ہیں۔ تو ٹیکس ایویژن کے نتائج کیا ہیں؟ کیا صرف جرمانہ ہوتا ہے یا معاملہ اس سے زیادہ سنگین ہے؟ نہیں، معاملہ کافی سنگین ہو سکتا ہے۔ ذرائع کے مطابق اس میں صرف جرمانے ہی نہیں بلکہ قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ قید بھی؟ جی ہاں، انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے سیکشن 181 اور 182 خاص طور پر ان جرائم اور سزاؤں سے متعلق ہیں۔ ہاں۔ جرمانوں کی رقم چوری شدہ ٹیکس سے کئی گنا زیادہ ہو سکتی ہے۔ ایک ذریعے میں تو 10 گنا تک کا ذکر ہے۔ 10 گنا؟ جی۔ اس کے علاوہ ایف بی آر کے پاس اثاثے منجمد کرنے، بینک اکاؤنٹ سیز کرنے اور کاروبار بند کرنے تک کے اختیارات ہیں۔ اوہ خدایا! تو یہ صرف مالی نقصان نہیں بلکہ ایک فوجداری جرم ہے جس سے آپ کی ساخت اور مستقبل بری طرح متاثر ہو سکتا ہے۔ یہ تو واقعی سنگین نتائج ہیں۔ تو اب اگر ہم دونوں کا خلاصہ کریں، ٹیکس اوائیڈنس اور ٹیکس ایویژن، ان میں بنیادی فرق کیا ہے؟ ذرائع کی روشنی میں کلیدی نکات کیا ہیں؟ بنیادی فرق چند اہم پہلوؤں میں ہے، جیسا کہ وہ پی ڈی ایف والا ذریعہ واضح کرتا ہے۔ جی۔ پہلا اور سب سے اہم، قانونیت۔ اوائیڈنس قانون کے دائرے میں ہے، ایویژن غیر قانونی اور جرم ہے۔ یہ سب سے بڑا فرق ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، نیت۔ اوائیڈنس کی نیت قانون کے فراہم کردہ راستوں سے ٹیکس کم کرنا ہے، ایویژن کی نیت دھوکہ دہی سے ٹیکس سے بچنا ہے۔ صحیح۔ تیسرا، طریقہ کار۔ اوائیڈنس میں قانونی کٹوتیوں، چھوٹ اور مراعات کا استعمال ہوتا ہے۔ ایویژن میں آمدنی چھپانا، جعلی اخراجات، ریکارڈ میں رد و بدل جیسے غیر قانونی کام شامل ہیں۔ اور چوتھا، نتائج۔
اوائڈنس کا نتیجہ ٹیکس کی بچت ہے، ایویژن کا نتیجہ جرمانے، سزائیں، قانونی کارروائی اور ساخت کی تباہی ہے۔ اور آخری عوامی تاثر؟ جی، عوامی تاثر۔ اوائڈنس کو عموماً مالی دانش مندی سمجھا جاتا ہے، حالانکہ بہت جارحانہ حکمت عملیوں پر سوال اٹھائے جا سکتے ہیں، لیکن ایویژن کو ہر کوئی ایک جرم اور غیر اخلاقی فعل سمجھتا ہے۔ یہ فرق تو بالکل واضح ہے۔ اب ایف بی آر یعنی فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا کیا کردار ہے ٹیکس چوری کو روکنے میں؟ کیا وہ اب پہلے سے زیادہ فعال ہیں؟ جی بالکل، ذرائع بتاتے ہیں کہ ایف بی آر اب ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال کر رہا ہے ٹیکس چوری کا پتہ لگانے اور اسے روکنے کے لیے۔ اچھا، اب پرانے طریقوں سے ٹیکس چھپانا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ کس قسم کی ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے؟ کوئی مثال؟ کئی اقدامات ہیں، مثلاً ای انوائسنگ کا نظام لاگو کیا جا رہا ہے۔ ای انوائسنگ؟ جی، جس سے کاروباری لین دین زیادہ شفاف طریقے سے ٹریک ہوگا۔ اس سے سیلز کو کم رپورٹ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ٹھیک۔ پھر خودکار آڈٹ سسٹمز ہیں جو لوگوں کے فائل کردہ ریٹرنز اور ان کی اصل مالیاتی سرگرمیوں کا موازنہ کرتے ہیں۔ یعنی بینک ٹرانزیکشنز، جائیداد کی خرید و فروخت وغیرہ؟ جی بالکل، اور یہ سسٹم خود بخود تضادات کی نشاندہی کرتے ہیں۔ بینکنگ انٹیگریشن کا بھی ذکر ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ بینکس اب بڑی مالیت کی ٹرانزیکشنز، غیر معمولی رقم نکلوانے یا جمع کروانے اور دیگر مشکوک سرگرمیوں کی معلومات ایف بی آر کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اچھا۔ اس سے ایف بی آر کو ان لوگوں کا پتہ چلانے میں مدد ملتی ہے جن کی مالی سرگرمیاں ان کی ظاہر کردہ آمدنی سے مطابقت نہیں رکھتیں۔ وہ پی ڈی ایف ذریعہ ان اقدامات کا ذکر کرتا ہے۔ اور بیرون ملک اثاثوں کے بارے میں کیا ایف بی آر کچھ کر رہا ہے؟ جی، جیسا کہ پہلے ذکر ہوا، اب سرحد پار نگرانی بھی ہو رہی ہے۔ پاکستان نے دوسرے ممالک کے ساتھ معلومات کے تبادلے کے معاہدے کیے ہیں۔ تو اب معلومات مل جاتی ہیں؟ جی، اس سے آف شور اکاؤنٹس اور بیرون ملک اثاثوں کو چھپانا مشکل ہو گیا ہے۔ ایف بی آر اب دوسرے ممالک سے پاکستانی شہریوں کے مالی معاملات کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتا ہے۔ تو اس سب کا لب لباب یہ ہے کہ ٹیکنالوجی اور بہتر نگرانی کی وجہ سے ٹیکس چوری اب ایک زیادہ خطرناک کھیل بن چکا ہے۔ بالکل، پیغام واضح ہے، پکڑے جانے کا خطرہ بڑھ گیا ہے اور نتائج سنگین ہیں۔ اس لیے قانون کے مطابق چلنا ہی سب سے محفوظ اور بہتر راستہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ فرق سمجھنا اور ایف بی آر کے اقدامات جاننا اہم کیوں ہے؟ مطلب عام آدمی یا کاروباری شخص کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے تو بہتر مالی منصوبہ بندی۔ اگر آپ قانونی راستوں یعنی اوائڈنس کو سمجھتے ہیں تو آپ غیر ضروری ٹیکس دینے سے بچ سکتے ہیں۔ ہاں، یہ تو ہے۔ اور اپنی بچت یا کاروبار کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ دوسرا، قانونی نتائج سے بچاؤ۔ ایویژن کے سنگین نتائج سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ جان بوجھ کر یا انجانے میں کوئی غیر قانونی کام نہ کریں۔ فرق جاننے سے آپ محفوظ رہتے ہیں۔ اور کاروبار کی ساخت کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا تھا۔ جی، یہ بہت اہم ہے۔ خاص طور پر آج کل کے دور میں ساخت کا انتظام بہت ضروری ہے۔ اگر کسی کاروبار کا نام ٹیکس چوری میں آتا ہے تو نہ صرف اسے قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے بلکہ عوام میں بھی بدنامی ہوتی ہے۔ بالکل، عوام اور سرمایہ کاروں کا اعتماد بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کا نقصان طویل مدتی ہوتا ہے۔ اور مجموعی طور پر ملکی معیشت کے لیے؟ ظاہر ہے، جب لوگ اور کاروبار ایمانداری سے اپنا ٹیکس ادا کرتے ہیں تو حکومت کے پاس زیادہ محصولات جمع ہوتے ہیں جن سے ملک چلتا ہے۔ جی، ان محصولات سے ہی عوامی خدمات جیسے سڑکیں، ہسپتال، تعلیم اور دفاع ممکن ہو پاتی ہیں۔ لہٰذا ٹیکس دینا ایک معاشی شراکت بھی ہے۔ قانون کی پاسداری پورے ملک کے لیے فائدہ مند ہے۔ یہ تمام نکات اس پی ڈی ایف ذریعے میں بیان کیے گئے ہیں۔ تو گویا قانون کی پابندی صرف مجبوری نہیں بلکہ ایک ذمہ دار شہری اور سمجھدار کاروباری ہونے کی نشانی بھی ہے۔ بالکل درست۔ اب آخر میں اگر کوئی شخص قانونی طور پر ٹیکس پلاننگ کرنا چاہتا ہے تو ذرائع کیا عملی مشورے دیتے ہیں؟ مطلب کیا کرنا چاہیے؟ ذرائع کچھ بہت مفید اور عملی تجاویز دیتے ہیں جن پر عمل کر کے قانونی دائرے میں رہا جا سکتا ہے۔ جی؟ پہلا اور سب سے بنیادی قدم، ریکارڈز مکمل رکھیں۔ اپنی تمام آمدنی اور اخراجات کا مکمل اور درست ریکارڈ رکھنا بہت ضروری ہے۔ یعنی رسیدیں، انوائسز، بینک سٹیٹمنٹس وغیرہ؟ جی بالکل، یہ سب سنبھال کر رکھیں۔ ٹیکسیشن پی کے اور وہ پی ڈی ایف دونوں اس پر زور دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا، جائز کٹوتیوں کو سمجھیں۔
معلوم کریں کہ آپ قانوناً کن کن اخراجات پر کٹوتی حاصل کر سکتے ہیں، جیسے کاروباری اخراجات، تعلیمی فیس، صحت کے اخراجات یا خیراتی عطیات۔ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ قوانین بدلتے رہتے ہیں، اس لیے اپ ڈیٹ رہنا ضروری ہے۔ FBR کی ویب سائٹ یا ٹیکس مشیر سے مدد لی جا سکتی ہے۔ اچھا۔ تیسرا، ٹیکس دوست سرمایہ کاری۔ ایسی منظور شدہ اسکیموں جیسے بچت، پینشن، انشورنس وغیرہ میں سرمایہ کاری کریں جن پر ٹیکس میں رعایت ملتی ہے۔ اور اگر کسی کو اپنے معاملات میں کوئی شک ہو یا یقین نہ ہو کہ کوئی قدم قانونی ہے یا نہیں، تو سب سے اہم مشورہ یہ ہے کہ مستند ٹیکس مشیر سے رجوع کریں۔ کسی پروفیشنل سے؟ جی ہاں، ایک اچھا ٹیکس پروفیشنل آپ کو قانونی راستے بتا سکتا ہے اور غلطیوں سے بچا سکتا ہے۔ خود سے اندازے لگانا یا سنی سنائی باتوں پر عمل کرنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ یہ بات دونوں ذرائع میں واضح طور پر کہی گئی ہے۔ دیگر تجویز میں شفافیت اور بروقت ادائیگی یہ بھی شامل ہے؟ بالکل، تمام آمدنی ظاہر کریں، چاہے وہ کسی بھی ذریعے سے ہو، کچھ بھی چھپائیں نہیں۔ بروقت ٹیکس ریٹرن فائل کریں تاکہ جرمانے سے بچ سکیں۔ اور سب سے اہم اور سب سے بڑھ کر جعلی یا ناجائز کٹوتیوں کا دعویٰ ہرگز نہ کریں۔ ایمانداری بہترین پالیسی ہے۔ ٹیکسیشن پی کے خاص طور پر ان نکات پر زور دیتا ہے۔ کیا ان معاملات میں عام غلط فہمیاں بھی پائی جاتی ہیں؟ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں؟ جی ہاں، ذرائع اس طرف بھی اشارہ کرتے ہیں۔ ایک عام غلط فہمی یہ ہے کہ ٹیکس اوائڈنس غیر اخلاقی ہے۔ جیسا ہم نے بات کی، یہ قانونی ہے۔ ہاں، یہ تو قانونی ہے۔ دوسری غلط فہمی یہ کہ چھوٹی موٹی رقم کی ٹیکس چوری سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حقیقت یہ ہے کہ FBR کے سسٹم اب چھوٹی بے قاعدگیوں کو بھی پکڑ سکتے ہیں اور ان پر بھی جرمانے اور تحقیقات ہو سکتی ہیں۔ اچھا۔ اور سب سے بنیادی غلط فہمی، جیسا کہ وہ PDF کہتا ہے، اوائیڈنس اور ایویژن کو ایک ہی سمجھنا ہے۔ اسی لیے درست معلومات اور پیشہ ورانہ رہنمائی اتنی اہم ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کا نچوڑ یہ نکلا کہ ٹیکس اوائیڈنس اور ٹیکس ایویژن دو بالکل مختلف چیزیں ہیں۔ ایک قانون کے اندر رہتے ہوئے مالی منصوبہ بندی ہے، دوسرا سنگین جرم۔ جی۔ اور FBR کی بڑھتی ہوئی صلاحیت اور ٹیکنالوجی کے استعمال سے ایویژن مشکل اور خطرناک ہوتا جا رہا ہے۔ بالکل، قانون کی پاسداری، شفافیت اور ٹیکس قوانین کی صحیح سمجھ بوجھ ہی آگے بڑھنے کا راستہ ہے۔ یہ نہ صرف آپ کو قانونی پریشانیوں سے بچاتا ہے بلکہ آپ کے مالی مستقبل کو بھی محفوظ بناتا ہے۔ تو پیغام یہی ہے کہ ایماندار رہیں۔ جی، ذرائع کا مجموعی پیغام یہی ہے کہ ایمانداری اور قانون کی پاسداری طویل مدت میں سب سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ جو لوگ شفافیت اپنائیں گے اور قانونی دائرے میں رہیں گے، انہیں کم مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا اور وہ زیادہ مالی استحکام حاصل کر سکیں گے۔ آج کی گفتگو ختم کرتے ہوئے ایک سوال ذہن میں آتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ٹیکنالوجی FBR کو ٹیکس چوری پکڑنے میں مدد دے رہی ہے۔ جی ہاں۔ کیا مستقبل میں یہی ٹیکنالوجی عام آدمی کے لیے قانونی ٹیکس اوائیڈنس کو آسان بنانے میں بھی کردار ادا کر سکتی ہے؟ دلچسپ سوال ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ FBR کے اپنے سسٹمز ہی لوگوں کو ان کی صورتحال کے مطابق قانونی ٹیکس بچت کے موقع زیادہ آسانی سے بتا سکیں تاکہ قانون کی پاسداری اور بھی سہل ہو جائے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ یقیناً یہ قابل غور نقطہ ہے۔ شاید مستقبل میں ایسا ممکن ہو۔